رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم صدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور سوشل میڈیا کی وساطت سے سننے والے سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کو تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ چیز سکھلائی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ علماء کرام، مفسرین اور شارحین علم بتاتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقف کروایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب سے سرفراز فرمایا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، علم غیب کا مطلب ان باتوں کو بیان کرنا جو بظاہر سامنے موجود نہیں ہے۔ اگر قرآنی آیات سے استناد کیا جائے یا احادیث شریفہ سے رجوع کیا جائے تو ہمارے سامنے انگنت آیات، سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث اس موضوع پر ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، علم غیب وہ اعزاز ہے جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد مبارکہ کی محفلوں میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ 1400 برس پہلے کی بات ہے، لیکن آپ اگر علم غیب کے تناظر میں موجودہ حالات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے غیب کے وہ اسرار و رموز ہم پر کھول دیے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی کو اللہ نے ظاہر نہیں فرمائے۔ آج ہم 1400 برس کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو مسائل ہیں، ہمارے جو چیلنجز ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے اس کو آشکار فرمایا۔ یہ حضور کا علم غیب ہی ہے۔ آج زمانے میں پانی کی قلت ہے، پانی کی ایک بوتل 20 روپیے سے لے کر 100 روپیے تک فروخت ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، پانی کی اس کمی کا کیا دنیا کو احساس تھا؟ آج سے 100 سال پہلے بھی کسی کو اس کا احساس نہیں تھا، کیونکہ زمانے میں وسائل کی بہتات تھی، بہت سے سامان تھے، تالابیں بھرے ہوئے تھے، لیکن اب
جب پانی کی قلت پیدا ہوئی تو زمانہ متوجہ ہوا اور انہوں نے ایک سلوگن دیا، ایک نعرہ دیا، سیو واٹر۔ لیکن قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر، میرے آقا 1400 برس پہلے، اس وقت جب کہ پانی کی قلت کا تصور بھی نہیں تھا، اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے وضو کرنے کے درمیان پانی کے کثرت استعمال سے منع فرمایا اور باقاعدہ اسراف کے تعلق سے بتایا کہ یہ زائد خرچ کرنا پانی اسراف ہے، چاہے وہ وضو کے لیے ہو چاہے غسل کے لیے ہو۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعبیر دنیا آج تک حیران ہے، جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہر کے کنارے بھی تم وضو کر رہے ہو، پانی بقدر ضرورت استعمال کر۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس پیغام کے ذریعے حضور کے علم غیب پر بھی روشنی حاصل ہوتی ہے کہ آج کا زندہ مسئلہ ہے پانی کی قلت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے حل کر دیا، اور یہ آپ کا علم غیب ہے۔ آپ ان مسائل سے اور آگے بڑھیے۔ پولیوشن، ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں، دیکھنے والے حضرات شاید بنگلور میں رہتے ہوں، ممبئی میں رہتے ہوں، یا یورپ میں رہتے ہوں، امریکہ یا سعودیہ، جہاں بھی رہتے ہوں، آج کی دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ پولیوشن کا ہے۔ گاڑیوں کی، موٹر کاروں کی کثرت ہے، اس سے خارج ہونے والا دھواں مضر صحت ہے۔ جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی اور جب پریشانی محسوس ہونے لگی تو پھر یہ ہوا کہ دنیا نے توجہ دی اور پھر شجر کاری کی مہم شروع ہوئی، حکومتوں کی طرف سے، NGOs کی جانب سے، غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے شجر کاری، درخت اگانے کی باقاعدہ مہمیں شروع کی گئیں اور لوگوں کو شامل کیا گیا۔ شجر کاری کیوں؟ تاکہ یہ بڑھتی ہوئی صورتحال جو پولیوشن کی ہے اس پہ قابو پایا جائے۔ لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر، یہ آج کا مسئلہ ہے۔ حضور نے 1400 برس پہلے شجر کاری کی ترغیب دی اور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ شجر تم نے لگایا ہے لیکن یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج سود کا مسئلہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ غربت جدوجہد کرتے ہوئے دم توڑ رہی ہے، مالدار اور مالدار ہو رہے ہیں۔ آج کی دنیا غریبی ہٹاؤ کا نعرہ تو لگاتی ہے، لیکن عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر آج کی دنیا کے پاس غربت سے لڑنے کا جو علاج ہے وہ ہے انٹرسٹ سسٹم، سودی نظام۔ سودی نظام کیا ہے کہ غریب قرضہ حاصل کرے، معیشت کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ سود سے قرضہ حاصل کرتا ہے اور اپنی جدوجہد میں وہ سود کے تحت دب جاتا ہے، اور نتیجے میں مالدار کے مال کی تو تمانیت ہے لیکن غریب جدوجہد کرتے کرتے دم توڑ دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے اس نظام کے برخلاف زکوٰۃ کا نظام دیا۔ مالداروں کو حکم دیا کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے زکوٰۃ کا، یہ غربا کا ہے، ان کو واپس کرو۔ اور پھر زکوٰۃ میں مالدار غریب نہیں ہوتے لیکن غریبوں کی غربت بتدریج ختم ہوتی ہے۔ آج کے زندہ مسائل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کے سبب ایسا محسوس ہوتا ہے 1400 برس پہلے دیکھ رہے ہیں اور اس کا حل بیان کر رہے ہیں۔ تعلیم کی ضرورت کو آج محسوس کیا گیا ہے، آج تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ پہلی آیات نازل ہوئی، تعلیم پر روشنی ڈالی گئی۔ حضور پاک مکہ مکرمہ میں ہیں، اپنے احباب کو تعلیم کی قدردانی سے واقف کروا رہے ہیں، روشناس کروا رہے ہیں۔ ہجرت ہوتی ہے، مدینہ شریفہ، مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، صفہ کا مدرسہ قائم ہو گیا ہے، صحابہ کی جمعیت حاضر ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، اور پھر دنیاوی تعلیم بھی، دینی تعلیم بھی۔ ایک مسئلہ نہیں، آج کی دنیا کی انگنت مسائل ہیں۔
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 बरस पहले हल फरमा रहे हैं। क्या मतलब हुआ? असरे हाजिर के तनाजुर में इल्म गैब नबी को जानने की हम कोशिश करें तो सोच के नए दरीचे खुल जाते हैं, फिक्र के नए बाब वाह हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो आप और हम अपने नौजवान उलमा से भी कहूँगा कि मॉडर्न तरीक़ेकार को भी अपना कर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए। फ़िक़्ह सीरा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के मसाइल को किस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हल कर दिया। यूँ महसूस होता है निगाह नबवी 13वीं सदी के मसाइल को देख रही है, 14वीं सदी के मसाइल को देख रही है। बल्कि मेरा ईमान ये कहता है कि हम ख़त्म हो जाएंगे, नस्लें बाद में आती रहेंगी और उन नस्लों को जो उस वक्त नए मसाइल दरपेश होंगे वो मसाइल भी सीरत नबवी के ज़रिए हल होंगे। हमारी निगाहें नहीं देख पा रही हैं, लेकिन आने वाली नस्लों के उलमा और स्कॉलर्स अपने इल्म से, अपने फ़हम से, सीरत नबवी के फैज़ान से सीरत नबवी के अंदर अपने मसाइल को हल कर लेंगे। और हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह ताहिर रज़वी उल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान सदर शयूख़ जामे निज़ामिया बड़े आसान पैराए में फरमाते थे, इल्म गैब को समझने के लिए पहले ये समझो कि इल्म आने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, सिखाने वाले में सिखाने की काबिलियत हो। दूसरा, सीखने वाले में सीखने की सलाहियत हो। और तीसरे, सिलेबस निसाब कंप्लीट हो। अगर निसाब इनकम्प्लीट है इल्म नहीं आ सकता। सीखने वाले में सीखने की सलाहियत नहीं है, वो पागल है, मजनून है, इल्म नहीं आ सकता। सिखाने वाले में सिखाने की कुदरत नहीं है, वो निसाब पढ़ाने की सलाहियत नहीं रखता, इल्म नहीं आ सकता। अब बिला तशबीह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हम रुजू होते हैं, देखते हैं सिखाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है, कायनात का खालिक व मालिक है। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि अल्लाह के अंदर कुदरत की कमी है? अगर कोई तसव्वुर भी करे तो वो काफिर तो क्या दहरिया करार पाएगा। सिखाने वाला खुदा है, सीखने वाले कौन? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक अलैहि सलाम उंगली से इशारा फरमाते हैं, सूरज पलट आता है। इशारा फरमाते हैं, चांद 2 टुकड़े हो जाता है। इशारा फरमाते हैं, दरख्त चलते हुए बारगाह नबवी में हाजिर हो जाते हैं। आने वाले कंकरियां लेके आते हैं, कहते हैं नबी सादिक हो तो बताओ हमारे हाथ में क्या है। इरशाद होता है, मैं बताऊं तुम्हारे हाथ में क्या है? या जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है वो बता दे, मैं कौन हूँ? और दुनिया कंकरियों से ये आवाज़ सुनती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप और हम इस बात को जानते हैं, सिखाने वाला खुदा है, सीखने वाले मुस्तफ़ा है। न खुदा में कुदरत की कोई कमी है, न मुस्तफ़ा में कोई सलाहियत की कमी है। नौज़ुबिल्लाह, अगर कोई इस तरह का तसव्वुर भी करेगा दायरे ईमान से बाहर हो जाए। अब सीखने वाले सिखाने वाले की बात तो जान गए, जो चीज़ सीखी सिखाई जा रही है वो क्या है? कुरान मजीद है। कैसा निसाब है? अगर कोई ये समझता है कि उसमें अधूरापन है तो वो मोमिन बाकी नहीं रहता। वला रद्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क-व-तर चीज़ ऐसी नहीं जिसका अहाता कुरान में मौजूद है। तो अब कौन इल्म गैब का इनकार कर सकता है कि अल्लाह सिखाने वाला है, मुस्तफ़ा सीखने वाले हैं और कुरान निसाब है। इसके बावजूद भी अगर कोई इल्म गैब नबी का इनकार कर रहा है तो गोया वो मजनून है या फिर वो अपने सीने में इनाद को भरा हुआ है। ऐसे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह उन्हें ईमान नसीब फरमाए और अल्लाह उन्हें फैज़ान नबुव्वत से मालामाल करके दायरे ईमान में दाखिल फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।